سرکار نے فرمایا میں تمہیں دو چیزیں دے کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسرا میری اہل بیت۔ یہ حضور کا فرمان مبارک ہے۔ اب یہ جو لفظ ہے نا بنیان مرصوص، اس کے اندر یہ دونوں چیزیں موجود ہیں، قرآن بھی اور اہل بیت اطہار بھی۔ قرآن واضح ہے، یہ قرآن کی آیت، قرآن کا حصہ، قرآن کا جز ہے، قرآن کے الفاظ ہیں، لیکن آپ کتب تفسیر اٹھا کر دیکھیں، آپ کتب تاریخ اٹھا کر دیکھیں، آپ کتب سیرت اٹھا کر دیکھیں، بالخصوص ایک کتاب کا نام میں لے رہا ہوں شواہد التنزیل، اس کتاب کے اندر بھی یہ بات موجود ہے کہ یہ جو لفظ ہے نا بنیان مرصوص، یہ حضور سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے القابات میں سے ایک لقب بھی ہے۔ سیدنا علی کے القابات میں سے ایک لقب بنیان مرصوص ہے۔ ایسے نہیں یہ لفظ منتخب کیے جاتے، قرآن بھی ہے اور اس لفظ کا حضور کی اہل بیت کے ساتھ تعلق دیکھیے، کہا مولا کائنات کے القاب میں سے ایک لقب ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے چاہے بدر کا میدان ہو، چاہے احد کا میدان ہو، چاہے خندق کا میدان ہو، چاہے خیبر کا میدان ہو، کوئی جنگی مہم ایسی نہیں ہے جس میں سیدنا علی میدان میں اترے ہو اور کوئی کافر علی کے مقابل آیا ہو اور علی سے ٹکرا کر پاش پاش نہ ہوا ہو۔ علی اپنی جگہ کھڑے رہے، علی اپنی جگہ بنیان مرصوص سیسا پھیلائی ہوئی دیوار کی طرح مضبوط رہے، ڈٹ رہے، بہادر رہے، جرأت مند رہے، خدا اور رسول کے علم بردار رہے۔ جو ٹکراتا گیا وہ تباہ ہوتا گیا، وہ گرتا گیا، وہ برباد ہوتا گیا۔ فرمایا حضرت علی جب کسی جنگ کے اندر ہوتے تو یہ نقشہ ہوتا جیسے سیسا پلائی دیوار۔ اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ یہ آیت ہی حضرت علی، حضرت حمزہ، حضرت عبیدہ بن جراح کی شان میں نازل ہوئی جب یہ بہادری سے، شجاعت سے، جرأت سے لڑے۔ اب اس میں تھوڑی سی توجہ فرمائیے گا، پچھلی آیت اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو لما تقولون ما لا تفعلون، وہ باتیں کرتے کیوں ہو جو باتیں عملی طور پر کر کے دکھا نہیں سکتے۔ دعویٰ کر دیا میں یہ کروں گا، میں ایسا کروں گا، میں ویسا کروں گا، پر جب عمل کی باری آئی تو میدان چھوڑ دیا، بھاگ گئے۔ فرمایا ایسا کیوں کرتے ہو؟ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، فرمایا اللہ کے ہاں یہ بہت بری چیز ہے کہ تم ایک بات کہو پر کر کے نہ دکھاؤ، صرف زبانی گفتار کے غازی بن جاؤ، کردار زیرو ہو۔ پھر فرمایا ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ اگر آپ پچھلی آیت کو دیکھیں تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کمزور ہیں، وہ بات تو بڑی کر دیں گے پر عملی طور پر کردار کے لحاظ سے وہ اس طرح کے نظر نہیں آتے جس طرح کی وہ زبانی بات کرتے ہیں۔ لیکن علی ایسے لوگوں میں نہیں ہے، حمزہ ایسے لوگوں میں نہیں ہے، عبیدہ بن جراح ایسے لوگوں میں نہیں ہے۔ یہ سرکار کے وہ غلام ہیں جو صرف زبانی دعویٰ نہیں کرتے، زبان سے کہتے ہیں کہ لڑیں گے، اور جب وقت آتا ہے تو جو کہا ہوتا ہے اس سے بڑھ کر قربانی دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میدان چھوڑتے نہیں ہیں، میدان سے بھاگتے نہیں ہیں۔ یہی وجہ تھی حضور رحمت عالم نے سیدنا علی کو ایک لقب دیا، فرمایا علی کرار ہے۔ علی ہم کہتے ہیں نا حیدر کرار، فرمایا علی کرار ہے۔ کرار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کرار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اپنی جگہ ٹک کے کھڑا ہو جائے۔ اب دشمن کے 1000 وار آئے اس کے قدموں میں تزلزل نہ آئے، اس کے قدموں میں چنبش نہ آئے، وہ اپنی جگہ مضبوطی سے کھڑا ہو اور وار پہ وار کرے، اسے کرار کہتے ہیں۔ حضرت علی کا یہ لقب اور بنیان مرصوص کا لقب بتاتا ہے
کہ مولا کائنات میدان کے وہ شاہ سوار ہیں کہ جن کی بہادری اور شجاعت کے چرچے رب کی زمین پہ بھی ہیں، رب کے آسمان پہ بھی ہیں، اللہ کی جنت میں بھی جاری ہوتا ہے۔